3 سال بعد واپسی، گھر کی سنسان راہوں میں چھپی ہوئی حقیقت۔ 3 سال بعد گھر والوں کو سرپرائز دینے پاکستان آیا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں حیرت سے اندر گیا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں اپنی بہن کو کال کرنے لگا جب مجھے ایک خالی کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز آئی، مجھ پر رحم کرو۔ اندر سے لڑکی کی آواز سن کر فوراً اندر گیا تو کلیجہ منہ کو آ گیا کہ وہ معصوم لڑکی جو میری پہلی بیوی تھی اس کے ساتھ شارجہ میں تھا۔ اماں نے میری شادی پاکستان میں ایک یتیم لڑکی سے کر دی، پر میرے واپس شارجہ جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ میں نے تنگ آ کر شارجہ میں ہی ایک عورت سے شادی کر لی اور دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو دیکھا۔ 3 سال بعد گھر والوں کو سرپرائز دینے پاکستان آیا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں حیرت سے اندر گیا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں اپنی بہن کو کال کرنے لگا جب مجھے ایک خالی کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز آئی، مجھ پر رحم کرو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں فوراً اندر گیا اور وہ لڑکی میری پہلی بیوی اتنی معصوم اور خاموش میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اکثر میں سوچتا تھا کہ کیا میری پہلی بیوی اب بھی ویسی ہی خاموش ہوگی؟ کیا اسے میری یاد آتی بھی ہوگی؟ کیا اس نے کبھی سوچا کہ اس کا شوہر 3 سال سے پردیس میں ہے اور وہاں دوسری شادی کر چکا ہے؟ یہ سب سوچ کر ایک دن میں نے بغیر کسی کو بتائے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر والوں کو سرپرائز دوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی مگر کوئی نہ آیا۔ میں کافی دیر تک وہاں دروازے پر بیٹھا رہا مگر جب کوئی نہ آیا تو میں نے محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا اور اندر چلا گیا۔ گھر سنسان تھا، کچن خالی، صحن میں بریانی اور لانج میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اماں کو پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب کہاں گئے؟ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، وہاں بھی سناٹا تھا مگر اچانک ایک کمرے سے مدھم سی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف میں کڑا رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا، قدموں میں لرزش تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا نام جمیل ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے جہاں میں اپنی ماں اور چھوٹی بہن بنش کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال پنشن کی پیدائش کے چند مہینے بعد ہو گیا۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی پنشن سے اماں نے بہت مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کیے۔ ابا کی پنشن سے ہمارا گزارا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان چند پیسوں میں صرف کچھ ہی دنوں کی روٹی نصیب ہوئی اور باقی گھر کے اخراجات۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ میں اکثر اماں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھتا۔ اگر میں چاہتا تو ساری دنیا کی دولت اماں کے قدموں میں ڈال دیتا، کیونکہ مجھے اماں کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ اماں نے گھر کے پاس ہی کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام شروع کر دیا، کیونکہ نہ تو وہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی کوئی اور کام مل رہا تھا۔ اس لیے اماں نے مجبوری میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا، جس کے عوض انہیں کچھ پیسے ملنے لگے۔ میں بڑے سکولوں میں نہیں جا سکا تھا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد ایک ورکشاپ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی دیے۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد کوئی ڈگری حاصل کر کے اچھی نوکری شروع کر دوں، کیونکہ اماں اب بوڑھی ہو چکی تھی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر محنت کرے۔ قسمت مجھ پر مہربان ہونے لگی۔ میں نے ورکشاپ کی نوکری کے علاوہ پارٹ ٹائم سیلز مین کی جاب بھی شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت لڑکا ہوں، کیونکہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا اس میں برکت ہو جاتی۔ علیم بھی مجھے روکتا مگر میں اسے ساتھ میں کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دلا کر خاموش کروا دیتا۔ بنش اور میں نے شادی کی ساری ذمہ داری اماں کو ہی دے دی اور کہا کہ جو لڑکی اماں میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اماں نے میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا
کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں انہیں بتا دیتا، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ لڑکیاں پسند کرتا پھرتا۔ میں تو شارجہ گیا تھا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اماں کو لگتا تھا کہ میں شارجہ میں رہ رہا ہوں، مگر اس وقت تو میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی منتخب کرے خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بعد میں مجھے اماں کی پسند کی کوئی لڑکی کچھ کم نظر آئے گی۔ میں اماں سے مسلسل یہ اصرار کرتا رہا کہ وہ اپنے ساتھ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ لیتی، کیونکہ بنش کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، مگر اماں نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ تم شادی کے بعد خود بھی دیکھ لو، تمہیں کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہوگی، جلدی ختم ہو جاتے۔ اماں اکثر مجھے مذاق میں کہا کرتی کہ ابھی تو تمہارا گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، مگر جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو دیکھنا کیسے بھاگتے ہوئے آؤ گے۔ میں گھر میں بھی اماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اور میرا بھی پھر شارجہ جیسی پر رونق جگہ سے دل خود بخود اداس ہو جائے گا اور میں زیادہ تر گھر میں رہنے لگوں گا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ شادی کی پہلی رات کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ بیٹھ گیا۔ آنسا میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر مجھے یوں لگتا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہوئی ہو۔ وہ نہ تو زیادہ بولتی اور نہ ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، جبکہ میں شارجہ میں رہ کر لڑکیوں کے انداز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہاں کی لڑکیاں ہنسی مذاق میں مہارت رکھتی تھی۔ میں نے اماں کو تلخی سے کہا، اماں آپ نے میرے لیے کیسی دلہن چنی ہے، وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ مجھے چاہیے تھی ماڈرن خوش مزاج لڑکی۔ آپ کو پتہ ہے شارجہ میں کیسی کیسی لڑکیاں ہیں۔ اماں پہلے تو میری بات سن کر حیران ہوئی، پھر بولی، بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم لڑکی دیکھ لو، مگر تم نے وقت ہی نہیں دیا۔ میں حیران ہوا کیونکہ میں تو 3 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، تو پھر 1 مہینے کے بعد واپس کیوں جا رہا تھا؟ میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ میرے مالک مجھے واپس بلا رہے ہیں، کیونکہ کام کا بہت زیادہ حرج ہو رہا تھا۔ میری ملاقاتیں رفتہ رفتہ بڑھنے لگیں، ہم ایک ساتھ لنچ کرنے لگے، کبھی شام کو ساتھ گھومنے پھرنے جاتے، دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں شامل ہوتے اور ہر دن ہنسی خوشی میں ڈوبتا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ آنسا کی زندگی کا مقصد صرف آزادی اور مزہ ہے۔ وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتی، کھانا پکانے سے کتراتی اور اکثر کہتی کہ ہم باہر سے ہی کھائیں گے، اتنا جھنجھٹ کیوں؟ وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ کما کر اسے خوش رکھوں اور گھر کے تمام کاموں کا بوجھ اس پر نہ آئے۔ میرے سامنے ایک آدمی تھا جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، علی مرزا۔ میں اندھا اعتماد کرتا تھا کہ وہ ہر وقت میرا ساتھ دے گا، مگر میری غیر موجودگی میں وہ بھیڑیے کی طرح میرے گھر میں قدم رکھ کر کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے غصے میں چیخ کر اسے پیچھے کیا، وہ چونک کر پیچھے ہٹا اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر بول پڑا، تم کب آئے؟ میری رگوں میں خون کھول رہا تھا۔ میں نے سبق سیکھا کہ کسی دوست پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی عزت کو ہی اس کے حوالے کر دیں۔ آج میں وہ آنسا ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری دوسری شادی جس رازداری سے ہوئی تھی ویسے ہی میں نے اسے ختم بھی کر دیا۔ میں ایک غیرت مند انسان ہوں، بس پیسے کی لالچ میں میری غیرت کہیں مر گئی تھی۔ مجھے آنسا جیسی بیوی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے میرے ہر ظلم کے باوجود بھی کسی سے شکایت نہ کی، بلکہ میرے ساتھ مخلص رہی۔ میں پاکستان میں ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں۔ اماں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ جب بیوی آ جائے گی تو میرا دل اس کے بغیر نہیں لگے گا۔ آنسا کی وجہ سے میرے دل میں سکون اور گھر میں خوشی کی فضا قائم ہوئی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں دولت اور کامیابی کے ساتھ ساتھ خاندان کی عزت اور پیار سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے آنسا کے ساتھ اپنے رشتے میں یہ عہد کیا کہ کبھی بھی دنیاوی لالچ یا دوسروں کی سازشوں کے وجہ سے اپنے پیار اور عزت کو مت کھوؤں گا۔ ہم نے مل کر گھر کی ہر خوشی اور مشکل کا سامنا کیا اور ہر دن اپنی محبت کو مضبوط بنایا۔ زندگی کے ان دنوں میں
میں اور انسا نے ایک دوسرے کو زیادہ قریب سے سمجھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ انسا کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی پرکشش خوبی تھی اور وہ ہر چھوٹی بات میں میری مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ دونوں نے مل کر گھر کے کاموں کو تقسیم کیا، لیکن انسا کی مرضی کے بغیر کبھی بھی دباؤ پیدا نہیں کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل محبت اور احترام کسی بھی دولت یا مقام سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے انسا کے ساتھ شہر کے باہر ایک چھوٹا سا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے شارجہ کی خوبصورت جگہ دیکھی، ساحل کے کنارے بیٹھے اور پرسکون لمحات گزارے۔ یہ وقت ہمارے رشتے کو مزید مضبوط کر گیا۔ میں نے اپنی غلطیوں پر غور کیا اور یہ سمجھا کہ انسا کی محبت صبر، احترام اور اعتماد کی بنیاد پر تھی۔ اسی دوران میں نے کام کے لیے زیادہ محنت شروع کی۔ میں چاہتا تھا کہ انسا کو کبھی بھی کسی مالی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ میں نے اپنی کمپنی میں محنت اور دیانتداری سے کام کیا اور جلد ہی مجھے اہم پوزیشن مل گئی۔ انسا ہمیشہ میرے ساتھ رہتی اور میری ہر چھوٹی کامیابی پر خوش ہوتی۔ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی میں چھوٹی خوشیاں ہی اصل سکون دیتی ہیں۔ میرے گھر والے بھی انسا سے خوش ہو گئے۔ اماں نے اکثر کہا، بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اچھا انتخاب کیا، انسا تمہارے لیے بہترین ہے۔ میں نے اماں کی بات کو دل سے محسوس اور ہمیشہ اس کا احترام کیا۔ میری بہن بنش بھی انسا کے ساتھ خوش رہتی اور اکثر کہتی کہ وہ بھی انسا جیسی بہن چاہتی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو خوشیوں اور محبت سے بھر دیں گے۔ میں نے اپنی پچھلی زندگی کی غلطیوں کو یاد کیا مگر ان پر زیادہ وقت ضائع نہیں کیا۔ انسا اور میں ہر دن کی شروعات دعا اور شکر کے ساتھ کرتے اور دن کا اختتام خوشی اور سکون کے ساتھ کرتے۔ ہم نے سیکھا کہ اگر اعتماد اور محبت موجود ہو تو کوئی بھی مشکل زندگی کو کمزور نہیں کر سکتی۔